یہ نمازیوں کا حال ہے. ان کو خوشی کوئی نہیں کہ آج اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے, آج اللہ کا گھر بھی بھرا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ مسجد کی خوبصورتی ان ٹیلوں سے؟ پہلے دن فجر پڑھنے کے لیے نا ذرا اپنے آپ کو چھپا کے تھوڑا سا گیا. میرا ہاتھ پیچھے چوتھی پانچویں کو اتنی صف ہوگی, میں بیٹھا. ظاہر جی یکم رمضان المبارک تھا, لوگوں میں جوش تھا, ولولہ تھا, جی پہلا روزہ ہے, پہلی سحری ہے, پہلی فجر ہے. وہ لوگ آئے اور ہوا کچھ اس طرح کے وہ جو تھوڑے پرانے نمازی تھے نا, ان کی جگہ جاتی رہی ہے, وہ بیٹھ گئے لوگ. میں بیٹھا تھا تو دو رجی نمازی نا, ان میں سے ایک کیا کہہ رہے ہیں, میں دیکھا آگے میری جگہ مان لے, سارا سال میں تھے نماز پڑھنا. مجھے بڑا دکھ ہوا یار, اس بندے کو کوئی خوشی نہیں کہ اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے, اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ میری جگہ جاندی رہی. بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا. اب اصل بات کریں اور وہ یہ ہے کہ اپنی نمازیں پوری کریں, اپنی نمازیں پوری. اسپیشل حضرت جی نمازی ہیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. یہ صرف آ کے نماز پڑھ کے چلے نہ جائیں. یہ مسجدیں غیر آباد ہونے میں ہمارے نمازیوں کا بڑا ہاتھ ہے. 4 بج گئے ہیں جی, ٹھیک ہے جی, 7:20-21 پہ اسلامی حوالے سے دن ختم ہونے کو. سچ سچ بتانا جی, دل میں ایک بندہ بھی اونچی جواب نہ دے. دل میں صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کو یاد کی؟ آخری سوال میں سچ سچ بتانا ضرور دل میں. قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کھولے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا. اللہ حضرت نہ ہم یہاں ناشتہ کرنے آئے, یہ ضرورت ہے ناشتہ اس وجود کی حضرت جی, ٹھیک ہے جی. نہ ہم یہاں نئے کپڑے پہنے, اس کا مطلب یہ نہیں کوئی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے گا تو عید نہیں منا سکتا. یہ سب ضرورتیں ہیں, لیکن یہ مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ضرورت یاد ہے, مقصد بھول گیا. ضرورت یاد ہے, مقصد بھول گیا, ٹھیک ہے نہیں. کوشش فرمائیں کہ کہنا نہ پڑے. اور وہی پاکستان والوں کیمرہ لگا ہے, پتہ نہیں کہاں تک بات جائے. یہ میری بات لکھ لینا اس کو کہیں. جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے کہ آپ کو کہنا نہ پڑے, تو اس دن پھر آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. جتنی دیر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں نا کہ آپ کو درود کے لیے کہنا پڑے, آپ کو سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑے, آپ کو ذکر کے لیے کہنا پڑے, تو پھر حالات نہیں بدلیں گے. بڑے بڑے دانشور نام نہاد, میں نام نہاد دانشور کہوں گا ان کو, بڑے بڑے اسکالر, بڑے بڑے چینل, بڑے بڑے پروگرام, بڑی بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے, ایک دوسرے پہ بیٹھ کے کیچڑ اچھال رہے ہیں. وہ کہتا ہے اس نے اس طرح نہیں کیا اس لیے اس طرح ہوا. وہ کہتا اگر وہ اس طرح کر لیتا تو کبھی اس طرح نہ ہوتا. لیکن اصل بات سارے چھپا رہے ہیں. اصل بات ہے سارے چھپا, اور وہ اصل بات کیا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کہتے ہیں اور جو میرے مفہوم آیا مبارکہ کا, وہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ٹھیک ہے, اصل وجہ ہے. اور ہم نے ذکر سے منہ, آج ہماری ابتدا فجر سے نہیں ہوئی, آج ہمارے دن کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے نہیں ہوا, آج ہم نے اپنے دن کا آغاز سجود سے نہیں کیا, آج ہماری صبح کی ابتدا درود سے نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہی ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ کیوں کوس رہے ہو بیٹھ کے حضرت ان کو؟ کوئی اس کا قصور نکال رہا ہے, کوئی ہم اپنا قصور کب دیکھیں گے حضرت؟ کیا ہمارا کوئی قصور نہیں آپ کے خیال میں؟ بلکہ سارا قصور ہی ہمارا ہے حضرت, کیونکہ کہہ دیا گیا جیسی عوام ویسے حکمران. پھر کیوں کوستے ہو ان کو حضرت؟ خود کو کوسو حضرت. ہمارے کام اس طرح کے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہیں, اگر ہمارے کام ٹھیک ہوتے تو ہمیں بھی اچھے حکمران مل جاتے. اس لیے حضرت جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے, آپ کو کہنا نہ پڑے, آپ خود دی پہلی بار ہی, تو پھر سمجھیے گا آج سے آپ کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ, اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ, اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردہ. ہمارے مقدر میں ہار اس لیے لکھ دی گئی ہے حضرت, ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا, ہم اب درود نہیں پڑھتے. چلیں حضرت جی بڑی دور سے آئے ہیں, بارش میں آئے ہیں, اور خوشامد تو بالکل نہیں کرنے آئے, اور نہ ہم نے کبھی کی ہے, اور نہ اللہ کبھی وقت لائے کہ کرنی پڑے. اور خوشامد نہیں بیڑا گرک کیا ہے. آپ کا بیڑا گرک ہونے میں صرف آپ ہی کا ہاتھ نہیں, ہمارا بھی بڑا ہے, کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں,
ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، خوش آمد ہمیں اس موڑ پہ لے آئی ہے، خوش آمد سارا قصور، بس سارا قصور ہی ہمارا، جیسی عوام ویسے۔ میں ایک سوال کروں گا اور آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے اونچی جواب دینا، میں یہاں کسی کو ذلیل تو نہیں کرنے آیا، میں تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، بس جواب دل میں دینا ضرور ہے۔ ماشاءاللہ 4 بج گئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، 7:20-21 پہ اسلامی کے حوالے سے دن ختم ہونے کو ہے، ٹھیک ہے جی، انگلش دن 12 بجے کے بعد ختم ہوگا، اسلامی کا اذان مغرب کے ساتھ ختم ہو جائے گا، نیا دن شروع ہو جائے گا۔ سچ سچ بتانا جی، دل میں ایک بندہ بھی اونچی جواب نہ دے، دل میں صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کو یاد کیا، صبح سے لے کر اب تک کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا ہے، صبح سے لے کر اب تک کتنا قرآن پاک تلاوت کیا۔ آخری سوال میں سچ سچ بتانا ضرور دل میں، قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کھولے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا، تو پھر حکمرانہ نو روندے ہو گئے، خود کو رو کہ میرا قصور ہے، میں نے بے وفائی کی۔ اللہ تعالی سے تو بھی آواز آ رہی ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اس لیے وقت بھی کیونکہ بارش کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہو گئے، کرنے کو باتیں بہت ہیں، لیکن اب اصل بات کریں، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا، اب اصل بات کریں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نمازیں پوری کریں، اپنی نمازیں پوری۔ اسپیشل حضرت جی نمازی ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ صرف آ کے نماز پڑھ کے چلے نہ جائیں، یہ مسجدیں غیر آباد ہونے میں ہمارے نمازیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس دفعہ حضرت اللہ نے توفیق عمرہ عطا کر دی، پھر انہوں نے کیا آ جا، وہ یکم رمضان میری واپسی ہوئی ہے، تو میں اب کہیں ذرا شفٹ ہو گئی، وہ میں نا پہلے دن فجر پڑھنے کے لیے نا ذرا اپنے آپ کو چھپا کے تھوڑا سا گیا، میرا ہاتھ پیچھے 4تھی 5ویں کو اتنی صف ہوگی، میں بیٹھا، وہ ظاہر ہے جی یکم رمضان المبارک تھا، لوگوں میں جوش تھا، ولولہ تھا، جی پہلا روزہ ہے، پہلی سحری ہے، پہلی فجر ہے، وہ لوگ آئے، اور ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو تھوڑے پرانے نمازی تھے نا، ان کی جگہ جاتی رہی ہے، وہ بیٹھ گئے لوگ، میں بیٹھا تھا، تو 2 حضرت جی نمازی نا، ان میں سے ایک کیا کہہ رہے ہیں، میں دیکھا آگے میری جگہ مان لے، سارا سال میں تھے نماز پڑھنا، مجھے بڑا دکھ ہوا یار، اس بندے کو کوئی خوشی نہیں کہ اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے، اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ میری جگہ جاندی رہی ہے، یہ نمازیوں کا حال ہے، ان کو خوشی کوئی نہیں کہ آج اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے، آج اللہ کا گھر بھی بھرا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ مسجد کی خوبصورتی ان ٹیلوں سے؟ اقبال نے تو کہا تھا، نا خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو، ٹیلے ہیں، قالین بڑے مہنگے ہیں، نمازی کوئی نہیں، نمازی کوئی نہیں، مسجد کی رونق نمازیوں سے، ٹائل نہ ہوگی مسجد پھر بھی مسجد ہے، مہنگے قالین نہیں ہوں گے مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، چلر نہیں لگے ہوں گے مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، لیکن اگر ذرا نمازی نہ ہوں گے تو مسجد پھر مسجد نہیں ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا ایک ہی، اچھا ذرا دوسرے کی بات سننا، وہ اس کو آگے سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، ایویں فصلی بٹیرے نے آج گئے تو کل گئے ہی پھر اتنے ٹر جانا ہے، نہ ان کو لوگوں کے آنے کی خوشی، نہ ان کو لوگوں کے جانے کا دکھ، حضرت ان کو خوشی تو صرف اس بات کی خوشی کہ میں پھر پہلی صف سے واپس آ جانا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے، بھلا ہونا یہ چاہیے تھا جتنے نمازی آہستہ آہستہ جاتے گئے نا، ہم ایک ایک کے پاس جاتے جا کے پاجی پہلی سحری بھی آئے ہو، دوجی بھی آئے ہو، تیجی بھی آئے ہو، ان کو چھڑ چھڑے جانا، کوئی نہیں گیا۔ ہم اس بات پہ خوش تھے کہ مجھے میری جگہ واپس مل گئی ہے، نہیں ہے، اسی رال مل کے اجاڑے ہیں سارا باغ، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا